اچھا بھائی صاحب، اب وہ انتخابی جماعتوں پر آ جائیں، میرا خیال ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی بات ہو جائے کہ انتخابی جماعتیں اور ان کے منشور اور ان کی تیاری. دیکھیے بنیادی بات ہے الیکشن ایکٹ کا جو چیپٹر 11 ہے غالباً، جس میں بہت واضح طور پر جو پروسیسز ہیں پارٹیوں کے بارے میں، پارٹیوں کی انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہے، جس طرح امیدواروں کو ٹکٹیں ملنی چاہیے اس کا پروسیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہونا چاہیے، کوئی پروسیجر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پارٹی صدر جو ہے وہ چند چھوٹے لوگوں کی ایک کچن کیبنٹ بنائے اور وہ طے کر دے کہ ٹکٹ کس کو ملنا ہے. مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں تو آج تک الیکشن کمیشن نے کسی بھی پارٹی کے الیکشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا، صرف محض ایک کاروائی ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. وہ الیکشن کمیشن مان لیتا ہے چاہے جیسا مرضی آپ الیکشن کرا کے لے کر آئیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نا. نہیں آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس آپشن ہے کہ وہ کہے کہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں؟ ویسے انہوں نے ابھی تو پی ٹی آئی کے الیکشنز ایکٹ کاش کے میں لے کے آتا، الیکشنز ایکٹ کا چیپٹر 11 جو ہے وہ یہ سب چیزیں الیبوریٹلی اس میں ڈالی ہوئی ہیں کہ کیا پروسیس کرنا چاہیے. پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے، اس کی سرٹیفکیشن کے لیے ان کو جانا چاہیے پھر الیکشن کمیشن کے پاس. لیکن الیکشن کمیشن نے کبھی سنجیدگی سے اس کو لیا نہیں. ہم نے تو لکھا اس کے بارے میں. اچھی بات ہے کہ انہوں نے گو کہ غلط طریقے سے کیا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، چاہے غلط طریقے سے ہوئی ہے، لیکن اس کی ضرورت کا احساس اس وجہ سے پاکستان میں ہوا ہے. زیر بحث معاملہ آ گیا ہے. مینیفیسٹو نہیں ہے پارٹیوں کے، اگر ہے تو وہ ایک کاغذی کاروائی ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے انڈر دا لا کہ پارٹیوں نے اپنا مینیفیسٹو بنانا ہے، پارٹیوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، اور پارٹیوں کے اندر جب تک جمہوریت جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، اس کو وہ اپلائی نہیں کریں گے ڈیموکریٹک پروسیسز کو، تو وہ جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر ڈیموکریٹک گورننس بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورننس یا ڈیموکریٹک ایک نارمز ہوتے کیا ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ تو دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن پارٹیاں بہت پیچھے ہیں اپنے آپ کو. ہے ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں جمہوریت نام کی کسی پارٹی میں کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بیسیکلی شہنشاہیت ہے، ایک فیملی ہے اور اس فیملی کے لوگ ہیں. اب نون میں دیکھ لیں سارے بڑے بڑے عہدے جو ہیں رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے، ایک بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے، ایک بھائی کی بیٹی ہے، اور پھر ایک سمندی ہے، اور آپ گجرے والا چلے جائیں فیصلہ آباد تک ان کے رشتہ داری ہیں وہی بیٹھے. دوسری طرف آپ چلے جائیں خاندان ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، پھپھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری، یہ کوئی شہنشاہیت تو نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کے آئین اور پاکستان کے اپنے الیکشنز ایکٹ کے مطابق یہ پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہاں پر تو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، یا الیکشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ تو الیکشن کمیشن، لیکن اگر الیکشن کمیشن سلیکٹیولی کرائے گا تو وہ پارٹیزن نظر آئے گا. پھر ہم کہیں گے پارٹیزن ہے. تو اب تو کوئی زمانہ تھا کہ آپ جیسے اس طرح کے ٹی وی پروگرام میں الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو آتے تھے، اب ان کو ریپرزینٹیٹیو مل گئے جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، تو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا ایک منٹ فوزیہ صاحبہ سے ذرا پوچھ لوں. فوزیہ صاحبہ، الیکشن کمیشن اور الیکشن جو لڑ رہی ہیں سیاسی جماعتیں، ان کا جو آپس کا ایک تعلق ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کیا اپنا اثر و رسوخ اور جو ہم نے اختیار کی پہلے بات کی کہ اب ان کے پاس اختیار ہے، تو کیا وہ ان پارٹیوں کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ کمپلائی کریں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے؟ کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز تو ایسا لگتا ہے بڑے شاندار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر ہم نے کچھ کیسز دیکھے، ابھی ظاہری بات ہے ان پر میڈیا میں بحث ہوتی رہی ہے. توشہ خانہ کیس ہے، توہین الیکشن کمیشن کے کیس ابھی جو ہے وہ کئی لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھوڑی پروگریس ہوئی ہے اس میں، یا پھر یہ جو معاملہ ہے وہ بس ابھی تک محدود ہے؟ لیکن اس میں دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں. پروگریس ہمیں کہاں سے نظر آئے گی؟ ہم پارٹیز کو الیکشن کمیشن جب کہتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں آپ کو ایکس اے بی سی کرنی ہے تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کر دیتا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوڈ آف کنڈکٹ وہی ہے جو پچھلے 6 الیکشنوں میں کم سے کم ہم نے دیکھا کہ وہیں پر ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کہتے ہیں آپ اس دفعہ میں زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن، الیکشن وائلنس کو کنڈیم کیجئے، خواتین ٹرانس اقلیت کی شمولیت کو بڑھائیے. مگر اصل جو پارٹیز میں جمہوریت کی بات ہے جو باری صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر آتی ہے.
एक्ट कानून बनाना पार्लियामान की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट बहुत फरसूदा है, उसमें जरूरत है उसको चेंजेस लाने की ताकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन पर अमल दरामद, और मेरी तस्दीक कर दीजिए अगर मैं गलत हूं, इलेक्शन कमीशन इन पर अमल दरामद नहीं करा सकता? किस चीज के ऊपर? पार्टीज एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पर जितनी अमल दरामद कराना हो उतना करवाता है। जो एग्जांपल अभी आपने इंटर पार्टी इलेक्शन की दी पीटीआई के बारे में जो बात हो रही है, देखिए मैं एग्री करती हूँ बारी साहब से, सब पार्टीज इसको एक कस्टमाइज्ड टिक बॉक्स अप्रोच के तौर पे यूज करती हैं, मगर उनको पता है कि ये करना जरूरी है, इससे रिलेटेड इलेक्शन सिंबल है, तो वो उसके जितने दिए हो ना ABC, वो ABC को उसी तरह पूरा करते। होते वहां पर भी बिला मुकाबला है, होते यहां पर भी बिला मुकाबला है, वहां पर खानदान चल रहे हैं, यहां पर एक बंदे का रोल चल रहा है। तो आपको देखना है कानून में कि क्या कानूनी तकाजे 1 2 3 पूरे हो गए। क्वालिटेटिव जजमेंट करना मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपने एक सवाल और किया था, ये जो इलेक्शन सिंबल के हवाले से, आपको पता है इलेक्शन सिंबल के लिए सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन जरूरी नहीं है, बल्कि पार्टी को अपने पार्टी फाइनेंसेस की एनुअल स्टेटमेंट जमा करानी होती है। अगर वो एनुअल स्टेटमेंट भी ना हो तो भी आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं किया जा सकता, ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, राइट। मैं जरा एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं एक ब्रेक के बाद आकर पूछता हूं, ये जो तोशाखाना केस, तौहीन इलेक्शन केस, फॉरेन फंडिंग केस, सबने अब इतनी बहस इन पर देखी है, तो क्या इससे कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई राह हमवार हुई है कि वो कम से कम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें? एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं।